اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نواز شریف کو ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ اس انتہا پر چلا گیا کہ براہ راست اپنی قومی سلامتی ہی کا دشمن بن گیا؟ کیا اس سے قبل پاکستان کے اندرونی معاملات میں عالمی قوتوں کی مداخلت نہ تھی؟ کیا ایسا پہلی بار ہو رہا تھا؟ نوے کی دہائی کا پورا کھیل بیرونی قوتوں کے ایما پر نہیں کھیلا گیا؟ کیا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سمیت ہمارے بعض مذہبی رہنما بھی امریکہ سے اقتدار کی بھیک نہیں مانگتے رہے؟ اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر سیاستدان نے امریکہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہر دور میں کھٹکھٹایا، مگر اب کا معاملہ کچھ اور تھا۔ اب عالمی قوتوں کی ضرورت بدل گئی تھی، عالمی حالات بدل رہے تھے۔ نواز شریف جو اول دن سے منتقم مزاج شخص تھا، جس کا سیاست میں آنا ہی ایک انتقام کے طور پر تھا، وہ ریاست پاکستان سے بھٹو کے دور میں اتفاق فاؤنڈری کے کومیائے جانے کا انتقام اور اتفاق فاؤنڈری کو واپس لینے کے لیے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نواز شریف اتفاق فاؤنڈری کو واپس ذاتی ملکیت میں لینے کے ساتھ ساتھ بھٹو خاندان کے شدید ترین دشمن کے طور پر سامنے آیا، اور محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ بیگم نصرت بھٹو کی کردار کشی میں بھی انتہاؤں سے گزر گیا۔ خیر، یہ دور جیسے تیسے گزر گیا۔ نواز شریف کی انتقام کی آگ کچھ ٹھنڈی ہو چکی تھی کہ 1999 آ گیا۔ نواز شریف کو اپنی نااہلی کی سزا ایک مرتبہ پھر مل گئی، مگر پاکستانی قوم کی بدقسمتی کہ اب کی بار پھر عالمی استعمار نواز شریف کو بچا کر ملک سے باہر نکال لے جانے میں کامیاب رہا۔ یہی وہ وقت تھا جب نواز شریف کو پاکستان کے دفاعی حصار پاک فوج کے خلاف استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ 8 سالہ جلا وطنی کے دوران نواز شریف کو یہ احساس دلوایا گیا کہ تمہارے راستے کی رکاوٹ ISI اور پاک فوج ہے، لہذا جب تک تم اس رکاوٹ کو گراتے نہیں، تم پاکستان کے اقتدار پر مکمل دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وہ وقت تھا جب نواز شریف خود بھی یہی چاہتا تھا کہ کوئی سہارا میرا ہاتھ تھام لے اور میں دوبارہ پاکستان کے اقتدار تک پہنچ کر دنیا بھر میں پھیلے اپنے کاروبار کو مستحکم کر سکوں۔ پس نواز شریف ہر حکم ماننے کے لیے عالمی استعمار کے سامنے ہر حکم کی تعمیل بچھ گیا۔ ادھر نواز شریف نے اپنی خدمات عالمی طاغوت کو پیش کیں، ادھر پاکستان میں یکدم پرویز مشرف حکومت کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ پے در پہ بڑے سانحات رونما ہو گئے۔ بگٹی کا قتل، لال مسجد والوں کی نفاذ شریعت اور شرعی عدالتوں کے قیام، خود عدالتیں لگانا اور سزا و جزا کے عمل کو شروع کر دینا، ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنا، پھر وکلا تحریک کا زور پکڑنا، بینظیر بھٹو صاحبہ کا قتل، آنن فانن پرویز مشرف اقتدار کا غیر مقبول ہونا، اشیاء خورد و نوش کا مارکیٹوں سے غائب ہو جانا، پیٹرول اور CNG کے حصول کے لیے گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ جانا عوام کی پریشانی کا باعث تو تھا ہی، مگر یہ عالمی سامراج کے نواز شریف کو واپس وطن لانے کے ہتھ کنڈے بھی تھے۔ فوجی حکومت کے دوران اقتدار بھی خود فوجی حکمران کا عالمی استعمار کے سامنے بے بس ہو جانا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے اگر کوئی تبدیلی یا انقلاب کا دعویٰ کرے تو اس میں سچائی کتنی ہوگی۔ خیر، نواز شریف نے آتے ساتھ ہی زیر زمین خاموشی کے ساتھ اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے ایک فرما بردار بچے کی طرح کام کا آغاز کر دیا۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص جس کو رب تعالیٰ نے بصارت اور تمام تر صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا، وہ اپنی قوم، اپنے ملک کو تباہ ہوتے دور بیٹھ کر دیکھتا رہتا۔ پس ڈاکٹر طاہر القادری نے عین اس وقت جب پاکستان کے دفاعی حصار کو توڑنے کے لیے شدید ترین حملے کیے جانے لگے، پاکستان کی ملائیت عالمی گریٹ گیم کا حصہ بن کر پاک فوج کے جوانوں کے جنازوں میں شرکت سے بھی عامت الناس کو روکنے لگی۔ جب نعوذ باللہ پاک فوج کو امریکن فوج کہہ کر دہشت گردوں کو شہید کا ٹائٹل دیا جانے لگا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ امریکن اتحادیوں سے لڑتے ہوئے دہشت گردوں کا مرنے والا کتا بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ شہید کہلائے گا۔ ہر محب وطن پاکستانی اس وقت پاک فوج کے جوانوں کی اذیت کا اندازہ لگائے کہ افواج پاکستان کس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہوگی کہ جب اپنی ہی وطن کی محافظ فوج کو عالمی بھیڑیوں کے مقابل تنہا کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ پاک فوج کا کوئی مجاہد شہید ہوتا تو اسے شہید ماننے سے
انکار کیا جانے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈاکٹر طاہر القادری نے دین مصطفی کے ان مجاہدوں اور محافظان ملت اسلامیہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عظیم فتویٰ دہشت گردی اور فتنہ خواری دے کر دو طرفہ دشمنوں کے عزائم پر کاری ضرب لگائی۔ ایک طرف اندر کے غداروں کو، دوسری جانب عالمی سازشی عناصر کا ناطقہ بند کر دیا اور فتنہ پرور گروہ کو خوارج ثابت کر کے اور جہنم کے بدترین کتے ثابت کر کے فوجی جوانوں کو دینی جواز فراہم کیا کہ زمین کی اس بدترین مخلوق کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ خوارج سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے مجاہدین کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری اپنے دور کے شدید ترین نازک دور میں داخل ہو چکے تھے، اس خفیہ جنگ کا ایک کردار بن چکے تھے، زیر زمین جاری اس جنگ کے کمانڈر کے طور پر سامنے آ چکے تھے۔ مزید ڈاکٹر طاہر القادری کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا۔ اگلی اقساط میں انشاءاللہ تمام تر تفصیلات بیان کی جائے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔